عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منانے کے حق میں کئی دلائل جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کچھ ایسے دلائل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا، تو آپ کی توجہ درکار چاہیے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی نعمتوں پر خوشی منانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورہ یونس، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور اس پر خوشی منانا قرآن کے مطابق جائز ہے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ حشر ترجمہ، اور ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت، آپ کے فضائل اور آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ اللہ کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل ہے۔ تیسری بات کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے میلاد کا ذکر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کا ذکر کیا اور اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ آپ سے جو ہے وہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے میں پیدا ہوا تھا، اور اسی دن جو ہے وہ مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کا ذکر کیا اور اس دن روزہ رکھا، جو کہ خوشی اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ چوتھی بات کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا۔ میلاد کی محفلیں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سننا اور سنانا ایمان کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے۔ آپ کی سیرت کو عام کرنا اور لوگوں کو آپ کے اخلاق اور تعلیمات سے آگاہ کرنا ایک نیک عمل ہے جو لوگوں کو دین کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ پانچویں بات کہ اجتماعی ذکر اور دعا۔ میلاد کی محفلوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ اعمال شریعت میں پسندیدہ ہے۔ قرآن اور سنت میں ذکر اور درود و سلام کے بہت جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چھٹی بات کہ صحابہ کا عمل۔ کئی علماء کے نزدیک صحابہ اکرام نے جو ہے وہ مختلف موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ مثال کی طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ نے خوشی میں اشعار پڑھے اور ان کا استقبال کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو ہے وہ خوشی منانا جائز ہے۔ اس کے بعد ساتویں بات کہ بدعت حسنیہ یعنی اچھا عمل۔ بعض علماء میلاد کو بدعت حسنیہ یعنی ایک اچھا جو ہے وہ نیا عمل سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نماز کو با جماعت پڑھنے کا عمل شروع کیا اور فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی نیا عمل دین میں فائدہ مند ہو اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو اسے بدعت حسنیہ کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور آٹھویں بات کہ اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کا عمل۔ تاریخ میں بہت سے اولیاء اکرام اور صوفیاء نے میلاد منایا اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو عام کیا۔ اس سے بھی میلاد منانے کا جو ہے وہ کی جوازیت ثابت ہوتی ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حق میں دلائل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، سیرت نبوی کو عام کرنا اور اجتماعی ذکر و دعا جیسے امور پر مبنی ہے۔ اگر میلاد کی محفلیں صحیح طریقے سے منعقد کی جائیں اور ان میں غیر اسلامی رسوم شامل نہ ہو تو بہت سے علماء اس کو جائز اور نیک عمل جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔